برصغیر کا ایک ایسا سلطان جو انگریزوں میں اس قدر مشہور اور خوف کی علامت تھا کہ اس کی موت کا جشن پورے برطانیہ میں منایا گیا۔ وہ مرد مجاہد جو برصغیر میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے مکمل قبضے کے راستے میں ایک سیسا پلائی دیوار بنا رہا اور وقتاً فوقتاً ان کے دانت کھٹے کرتا رہتا، جن کا کہا گیا قول آج بھی پورے برصغیر میں گونجتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک ایسا سپہ سالار کہ جس کی لاش پہ کھڑے ہو کے برطانوی جرنل نے یہ کہا کہ اب پورا ہندوستان ہمارا ہے۔ ویورز، آج ہم شیر محصور سلطان فتح علی ٹیپو کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کون تھے اور وہ ہندوستان کب آئے؟ کیا ٹیپو سلطان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان قریش میں کوئی تعلق تھا؟ مسلم دنیا کی سپر پاور مغل سلطنت کی نسبت آپ انگریزوں کے خلاف اتنے کامیاب کیوں تھے؟ اور عثمانی سلطان عبد الحمید اول سے مدد مانگنے کے باوجود وہ آپ کی مدد کو کیوں نہ آ سکے؟ ویورز، ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کے دور میں کچھ تاریخ دان اور اہل علم کو ان کا شجرہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس شجرے کے مطابق یہ خاندان حسن ابن یحییٰ سے چلتا ہے، جو کہ عربوں کے قریش یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حسن اور ان کے والد یحییٰ نے اپنی ساری زندگی مکہ میں گزاری اور انہیں مکہ کے شریف کے طور پہ بھی جانا جاتا تھا۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا خاندان عرب سے ہندوستان کیسے آیا۔ ویورز، حسن کے پوتے احمد نے مکہ سے ہجرت کرنے میں سب سے پہلا قدم اٹھایا اور اچھے روزگار کی تلاش میں مکہ سے یمن کی طرف ہجرت کی، جہاں انہوں نے ایک مقامی گورنر کی بیٹی سے شادی کی اور اپنے سسر کے انتقال کے بعد وہاں کے گورنر بن گئے۔ لیکن مقامی لوگوں نے ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کر دیا۔ ان کا 13 سالہ بیٹا محمد بامشکل اپنی جان بچا کے بغداد بھاگ نکلا، جہاں اس نے تجارت شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں بغداد کا ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ اگر ہم اس خاندان کے جد امجد یحییٰ سے ٹھیک 6 نسلیں آگے آئیں تو حسن ابن ابراہیم آتے ہیں، جو کہ اس خاندان کو برصغیر میں لانے کی دوسری کڑی بنے۔ وہ کچھ یوں کہ حسن ابن ابراہیم اپنے باپ دادا کا کھڑا کیا کاروبار سنبھالنے میں ناکام رہے اور برصغیر ہجرت کا سوچنے لگے۔ برصغیر، جسے ان وقتوں میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس کے بیشتر علاقوں پہ مغل بہت کامیابی سے حکومت کر رہے تھے۔ تو 17ویں صدی میں حسن ابن ابراہیم اور ان کا پورا خاندان برصغیر میں اجمیر کے علاقے میں آ گئے۔ حسن اس علاقے میں آ کے خواجہ معی الدین چشتی کی درگاہ سے منسلک ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کی، جن سے ان کا ایک بیٹا ولی محمد پیدا ہوا۔ ویورز، مشہور تاریخ دان کرمانی نے ولی محمد کو اس خاندان کا جد امجد لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی محمد اس خاندان کے پہلے شخص تھے کہ جن کے بعد ان کا شجرہ محفوظ کیا جانے لگا۔ ولی محمد اپنے چاچا سے ایک جھگڑے کے نتیجے میں اجمیر سے حیدرآباد دکن کے نزدیک گلبارگہ کے علاقے میں آ گئے، اور ویورز یہ علاقہ اس وقت محمد عادل شاہ کی بیجاپور سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ ویورز، عادل شاہی سلطنت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سلطنت کے بانی یوسف عادل شاہ عثمانی سلطان مراد دوئم کے بیٹے تھے، جنہوں نے سن 1490 میں اس علاقے پہ چڑھائی کرتے ہوئے اس کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ جہاں تک ولی محمد کی بات ہے تو وہ اس علاقے میں آنے کے بعد حضرت جمال الدین حسینی یا گیسو دراز کی درگاہ سے جڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے محمد علی کی شادی درگاہ کے ایک ملازم سید پارسا کی بیٹی سے کی۔ ولی محمد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد علی نے جنوب کی طرف مزید ہجرت کی اور عادل شاہی سلطنت کے مرکز میں اپنے 7 کزنز کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ اس سلطنت کے حکمران علی عادل شاہ کی فوج میں تھے۔ اسی دوران عادل شاہی سلطنت اور مغل شہنشاہ اورنگزیب کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں ان کے 7 کزنز اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
ویورز اس سانے کے بعد محمد علی اپنے خاندان کے ساتھ کولار آ گئے، جو کہ میسور کے مشرق میں واقع ایک شہر تھا، اور اسی علاقے میں رہتے ہوئے سن 1697 میں وہ انتقال کر گئے۔ ویورز محمد علی کے 4 بیٹے تھے، اور جب یہ چاروں جوانی کی عمر میں پہنچے تو ان کے والد نے انہیں اپنے بزرگوں کی طرح مذہب کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں کافی حد تک اپنے پنجے مضبوط کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے چاروں بیٹوں کا رجحان فوج اور ہتھیاروں کی طرف تھا۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے فتح محمد، جو ٹیپو سلطان کے دادا تھے، پہلے ریاست ارکوٹ اور پھر چتوڑ میں نائک اور صوبیدار کے عہدوں پہ فائز رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان عہدوں پہ رہتے ہوئے وہ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے ماتحت تھے اور مرہٹوں اور انگریزوں کے خلاف کامیابی سے لڑتے رہے۔ لیکن کچھ عرصہ ان عہدوں پہ رہنے کے بعد وہ اپنے بھتیجے حیدر صاحب، جو میسور کے راجہ کی فوج میں تھے، ان کی سفارش پہ اس فوج میں شامل ہو گئے۔ مختلف محاذوں پہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے راجہ نے انہیں فوجدار یا فوجی کمانڈر کا عہدہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بدی کوٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں جاگیر کے طور پہ عنایت کیا گیا۔ یہاں رہتے ہوئے آپ کی پہلی شادی تنجور کے سید برہان کی بیٹی سے ہوئی، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ آپ کی دوسری بیوی لال بائی سے آپ کے 2 بیٹے شہباز اور حیدر علی تھے۔ ویورز، فتح محمد ایک خانہ جنگی کے نتیجے میں قتل کر دیے گئے، جس کے بعد لال بائی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فتح محمد کے بھتیجے حیدر صاحب کی پناہ میں آ گئیں۔ حیدر صاحب نے حیدر علی اور شہباز کی پرورش اپنے بچوں سے بڑھ کے کی، اور ان دونوں کے جوان ہونے پہ انہیں میسور کے راجہ کی خدمت میں پیش کیا، اور ایسے یہ دونوں بھائی میسوری فوج میں شامل ہو گئے۔ حیدر علی، جو کہ ٹیپو سلطان کے والد تھے، شروعات میں اپنے بھائی شہباز کی کمانڈ میں ایک عام سے سپاہی کے طور پہ کام کرتے رہے، تاہم انہوں نے مختلف محاذوں پہ ایسی دلیری اور ہمت کا مظاہرہ کیا کہ سلطنت کے راجہ ان سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ ہی عرصے میں انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ چنانچہ پہلی اور دوسری اینگلو میسور جنگوں میں حیدر علی کی قیادت میں میسور فوج نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ ویورز، برصغیر میں حیدر علی انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ کامیاب تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے سب سے بڑے دشمن فرانس سے اتحاد کر لیا تھا، جن کی مدد سے وہ اپنی فوج کو بہت ماڈرن کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حیدر علی کی فوج کے راکٹس اتنے ایڈوانس تھے کہ انگریز ان کے سامنے ٹک نہ پاتے تھے۔ ویورز، جب راجہ نے حیدر علی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھا تو اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سن 1761 میں حیدر علی نے راجہ کو قید کر لیا اور پوری میسور سلطنت کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سن 1751 میں حیدر علی کی بیوی فاطمہ فخر النساء سے دیوان حالی میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام ٹیپو رکھا گیا۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حیدر علی ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان اولیاء سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہی کے نام سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام فتح علی ٹیپو رکھا۔ اگرچہ حیدر علی خود تو پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن انہوں نے ٹیپو کی تعلیم کے لیے بہت اعلیٰ پائے کے عالم لگائے۔ اس کے علاوہ ٹیپو کو جنگ کی تربیت بھی دی گئی، خاص طور پہ جنگ لڑنے کے یورپین طریقے بھی سکھائے گئے۔ 15 سال کی عمر تک پہنچ کے وہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے لگے۔ چنانچہ سن 1782 میں حیدر علی کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے دوسرے سلطان بن گئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں لڑیں، جن میں سے 3 میں انہیں کامیابی ملی، جبکہ چوتھی اور آخری جنگ میں آپ کو شکست ہوئی۔ ویورز، ایک جنگ میں تو ٹیپو سلطان نے اپنے سے کئی گنا بڑی انگریز فوج کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرہٹوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑیں۔ انہیں برصغیر میں راکٹ آرٹلری کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان کے بنائے گئے راکٹ اس دور کے اتنے ماڈرن راکٹ تھے کہ 2 کلومیٹر تک مار کر سکتے تھے۔ ویورز، ٹیپو کی ان فتوحات سے وہ پورے برصغیر میں تو ایک ہیرو کے طور پہ سامنے آئے،
لیکن انگریزوں کی پیش قدمی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں ٹیپو کو یقین ہو گیا تھا کہ میسور کی حکمرانی کوئی آسان کام نہ تھی، تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف دنیا کی مختلف سلطنتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی رہبر سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید اول سے مدد مانگی، لیکن عثمانی سلطان یورپ اور رشیا میں اپنی جنگوں میں مصروف تھے، تو وہ ان کی مدد کو نہ آ سکے۔ چنانچہ سن 1799 میں چوتھی اینگلو میسور جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی 60,000 سے زائد فوج نے سلطنت میسور کا محاصرہ کیا۔ میر صادق جیسے غدار وزیروں کی بدولت قلعوں کے دروازے اندر سے کھول دیے گئے۔ 4 مئی سن 1799 کو 47 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی موت کے فوراً بعد برٹش جنرل ہیرس نے یہ کہا کہ ناؤ انڈیا از آورز، مطلب اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ان کی شہادت پہ پورے انگلستان میں خوشیاں منائی گئیں اور عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ ویورز، ٹیپو سلطان کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سب سے اہم اور سر فہرست رقیہ اور ختیجہ تھیں، اور جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کے کل 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور کچھ جگہ آپ کی 4 بیٹیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کی اولاد کا کیا بنا، اور آج کل وہ کہاں بستی ہے؟ ویورز، میسور پہ قبضے کے بعد ٹیپو سلطان کی اولاد اور ان کے خاندان کے تقریباً 300 افراد کو میسور سے کولکتہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو اس وقت ایک جنگل سے کم نہ تھا۔ اس منتقلی کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ کسی بھی شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد انگریز اس خاندان کے بچے کچے افراد کو یا تو قتل کر دیتے یا اپنے علاقے سے بہت دور بھیج دیا کرتے، تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بغاوت جنم نہ لے سکے۔ اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو اس خاندان کے تقریباً 45 افراد آج بھی انڈیا میں کولکتہ میں پائے جاتے ہیں، جہاں یہ لوگ بہت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، جبکہ ٹیپو سلطان کی زیادہ تر اولاد کولکتہ سے مشرقی بنگال اور موجودہ پاکستان کے کچھ حصوں میں ہجرت کر گئے تھے، جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ ویورز، برصغیر کا سب سے کامیاب شاہی خاندان جس نے تقریباً 300 سال تک اس وسیع خطے پہ حکومت کی، کیا یہ لوگ چنگیز خان اور امیر تیمور کی نسل سے تھے؟